انسانوں کو آئے ہوئے اس دھرتی پر کتنے سال ہوئے ہیں؟ 8,000 سال تقریباً. 100-200 اوپر نیچے آپ کر لیں، لیکن 8,000 سال سے زیادہ نہیں ہوئے. وہ جو سائنسدان اپنے ذہن کی اڑان کا استعمال کر کے کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال تک انسان جو ہے درختوں کی شاخوں پر رہا، پھر ہزاروں سال تک غاروں میں رہا، ہزاروں سال تک ننگا پنگا گھومتا رہا، ہزاروں سال تک کچا ایسی کھاتا رہا، کچا کھاتا رہا، اسے بنانے کی ترکیب نہیں تھی. تو یقین جانیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو واہیات ہیں، بے سر پیر کی باتیں ہیں، جن کا عقل و خرد اور ہنر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی باتیں وہی کر سکتے ہیں جو کہ ڈاروینزم پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے بندر سے اٹھ کر کے بنا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. انسانیت کی اس سے بڑی تذلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ کہا جائے کہ یہ ہزاروں سال تک درختوں کی شاخوں پہ رہا، ہزاروں سال تک غاروں پہ رہا، کچا پکا کھاتا رہا، ننگا گھومتا رہا. یہ انسانیت کی تذلیل ہے، انسانی ذہانت کی تذلیل ہے، انسانی عقل کی تذلیل ہے. یہ اللہ پاک نے انسانوں کو دماغ دیا ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے نا کہ اگر انسان چاہے تو کائنات کو مسخر کر سکتا ہے. اور اس دماغ کے ہوتے ہوئے اور ہزاروں سال تک انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے. یہ باتیں جو ہیں یقین جانیں سمجھ لیں صرف اور صرف تھیوریز ہیں. فیکٹ تو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے نا. حضرت آدم پہلے انسان ہیں اور وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کی عقل کا استعمال تمام انسانوں کی عقلیں مل کر بھی نہیں کر سکتی. وہ زمین پر آئے، حضرت جبریل آئے، کھیتی باڑی کا تمام طریقہ سکھایا ترنت. اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام معاملات اللہ پاک نے سکھا دیے. تو اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ 8,000 سال کیسے لگ گئے، لگ رہے بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس سورت کی 60 آیات کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں. پچھلی نشست میں صلح حدیبیہ کے تعلق سے میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 اور اگلی آیات کی روشنی میں کچھ ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ابلیس کے واقعہ کو بیان کیا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہی میں لگ بھگ 25-30 آیتوں کے بعد اللہ پاک نے یہ قصہ بیان کیا ہے، اور پورے قرآن میں 7 جگہ 7 سورتوں کے اندر یہ قصہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو،
تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ بولا، ابلیس نے یہ کہا خدا رب العزت کی بارگاہ میں کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں ابلیس ہی کے قول کی حکایت کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامت، کہ ابلیس نے کہا کہ مولا دیکھ، جو تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت عطا کی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ یہ آیت نمبر 62 ہے۔ تو ان دو آیات میں، آیت نمبر 61 میں اور 62 میں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق کے بعد جب اللہ رب العزت نے سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کے علاوہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ ابلیس اکڑ گیا اور اس کے تکبر اور اس کے حسد نے اسے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ تو یہ مضمون تو کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کی 7 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے، مگر یہاں پر جو اللہ رب العزت نے اس قصے کو بیان کیا ہے، آخر پچھلی آیات سے اس مضمون کا کیا تعلق ہے؟ ربط بین الآیات کے حوالے سے اور پچھلی آیات سے اس مضمون کے تعلق کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ کیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کفار قریش، یہود اور عیسائیوں سے تکلیف پہنچی، اور کیسے آقا کے زمانے والوں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستایا اور عرصہ حیات تنگ کیا۔ یہ پچھلی آیات میں، آیت نمبر 59، 60 وغیرہ میں اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو بیان کیا۔ تو اب اللہ پاک حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کر کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا چاہتا ہے کہ زمانے والوں سے مصیبتیں اور تکالیف حاصل کرنا یہ انبیاء کرام کے لیے ہر دور میں یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تمام زمانوں میں
اللہ کے فرستادہ اور بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کو ان کے زمانے والوں نے ستایا ہے اور ان کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کی ہے۔ اور باقی تو چھوڑیں، سب سے پہلے نبی اور پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم، جو کہ ابو البشر ہیں، انہی کو ان کے زمانے کے سب سے سرکش ابلیس سے کس قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچی کہ ابلیس نے حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا اور حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں وسوسہ ڈال کر ان سے اس منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھلوایا، جس کے بعد ان کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور وہ جنتی درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگ گئے، جو تمام معاملات ہوئے۔ تو یہ تمام تکلیفیں، تمام مصیبتیں ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی پہنچی، حضرت آدم سے، حضرت ابلیس سے۔ حضرت آدم کی راہ میں بھی ابلیس نے کانٹے بچھائے اور ان کی اولاد کی دشمنی دل میں پال کر قیامت تک کے لیے اس نے حضرت آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے، وسوسہ ڈالنے اور راہ حق سے ان کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ تو اللہ پاک در حقیقت اپنے حبیب کو تسلی دینا چاہتا ہے کہ محبوب، کفار قریش اور اہل باطل جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں، تو آپ کے دل پر انقباض کی کیفیت طاری نہ ہو، آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ کے دل میں کسی قسم کی رنجیدگی نہ آئے، کیونکہ ہر زمانے میں انبیاء کرام کو ان کے زمانے والے اہل باطل نے ستایا ہے اور مصیبتیں پہنچائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی بیان ہے کہ اگر جو کفار و مشرکین ہیں انبیاء کرام کی راہ میں وہ لاکھ رکاوٹیں کھڑی کریں اور ایمان والوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کریں، لیکن اخیر میں کامیابی اور کامرانی جو ہے یہ اہل حق انبیاء کرام ہی کو ملتی ہے۔ کہ دیکھیں ابلیس نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کس قسم کا معاملہ روا رکھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار پایا، ملعون ٹھہرا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا، جہنم اس کا مسکن بنا، اس کے ماننے والوں کا مسکن بنا۔ تو کامیابی اور کامرانی اخیر میں اہل حق ہی کو ملتی ہے۔ یہ بات بھی ظاہر کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے۔ اور ایک دوسرا تعلق پچھلی آیتوں سے یہ ہے اس مضمون کا کہ دو چیزوں نے ابلیس کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا، دو چیزیں۔
پہلی چیز تکبر، اس کے دل میں گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ اور جب تکبر کسی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے نا، تو یہ اسے جھکنے سے روکتا ہے، اگرچہ وہ غلط ہو اور اسے پتا بھی ہو کہ میں غلط ہوں، مگر پھر بھی اس کا تکبر اسے جھکنے نہیں دیتا، اپنی غلطی ماننے نہیں دیتا۔ اور دوسری چیز ہے حسد، جلن۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو حق بات کو قبول کرنے سے روکتی ہے۔ ہمارا کوئی اپنا بھائی یا ہمارا ہم عصر آگے بڑھ جائے، وہ ترقی حاصل کر لے کسی بھی منزل میں یا کسی بھی طریقے سے، کسی بھی میدان میں، اگر اسے ترقی حاصل ہو جائے اور اگر ہمارے دلوں میں حسد پیدا ہو جائے، تو یہ حسد اس کی عظمت کو ماننے سے ہمیں روکتا ہے۔ ابلیس کو حضرت آدم کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے اور حضرت آدم کی بارگاہ میں جھکنے سے اور سجدہ کرنے سے حسد نے بھی روکا کہ میں اتنے سالوں سے عبادتیں کر رہا ہوں، میری عبادتیں اتنی کثیر ہیں۔ آتا ہے نا روایتوں میں کہ اگر ابلیس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے تو پوری روئے زمین پر اور پورے آسمانوں میں تل رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ اس کا سجدہ نہ ہوا۔ اس نے اتنی کثرت سے سجدے کیے ہیں ابلیس نے، لیکن جب خلافت و نیابت عطا کرنے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو منتخب کر لیا۔ تو اب وہ حسد سے جل بھن گیا کہ آخر میں اتنے سالوں سے عبادتیں کر رہا ہوں اور یہ مدارج علیہ، فضائل و کمالات یہ حضرت آدم کو عطا ہو رہے ہیں۔ تو حسد اور تکبر، یہ دو چیزوں نے ابلیس کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا۔ اللہ پاک اپنے حبیب کو تسلی دینا چاہتا ہے کہ میرے حبیب، جس حسد اور جس تکبر کی وجہ سے ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہی حسد اور تکبر قریش کے کفار کو آپ کی بارگاہ میں جھکنے اور آپ پر ایمان لانے سے روک رہے ہیں۔ ان کے دل میں بھی تکبر ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ہم مال و دولت میں، اثر و رسوخ میں، یہ معاشرے پر پکڑ میں، ہر چیز میں ہم آگے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ہمیں چھوڑ کر کے پوری جو قوم ہے سب کے سب محمد کے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو تکبر بھی تھا اپنی دولت پر اور اپنے اثر و رسوخ پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں میں حسد بھی تھی کہ ہمیں چھوڑ کر کے انہیں اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی اور اونچے مدارج عطا کیے۔ امیہ بن سلط نام کا ایک شخص تھا، امیہ بن سلط، وہ دوسرے ہیں، امیہ بن خلف دوسرا ہے، وہ دوسرا ہے۔ یہ امیہ بن سلط نام کا ایک شخص تھا جو کہ زمانے جاہلیت میں جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی تک وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو وہ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دیتا تھا، ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دیتا تھا۔ بڑا متقی پرہیزگار تھا، اخلاق بھی اس کے اچھے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے امید تھی کہ اللہ پاک رسول مجھے بنا کر بھیجے گا، لیکن جب یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، جسے چاہے عطا کر دے۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہمارے آقا پر، اور جب آقا نے اعلان نبوت کیا، تو ایک شخص امیہ بن سلط سے ملتا ہے
اور کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تم پہلے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، بتوں کی عبادت سے سب کو روکتے تھے، اخلاق عالیہ اپنانے کی تلقین کرتے تھے، اور اسی قسم کے احکام اور پیغامات لے کر کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہیں، تو کیا وہ حق نہیں ہے؟ تو امیہ بن سلط نے کہا کہ وہ ضرور حق ہیں، حق پر ہیں، وہ ضرور صحیح ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس نے پوچھا، اس شخص نے جو امیہ بن سلط سے ملا، کہا کہ پھر تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے میں اپنے قبیلے کی عورتوں کو بتایا کرتا تھا کہ میں عن قریب نبی بن کر مبعوث ہونے والا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کی پیروی کروں۔ تو اس حیا میں بھی کہیں نہ کہیں حسد کا ہاتھ تھا، ہے کہ نہیں؟ تو کتنے لوگ جانتے تھے، کفار مکہ میں سے کتنے جانتے تھے کہ یہ حق پر ہے، لیکن حسد کی وجہ سے وہ آقا پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو حسد اور تکبر، ان دو چیزوں نے ابلیس کو بھی منع کیا اور روکا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کرے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کو تسلی دینا چاہتا ہے کہ میرے حبیب یہی دو چیزیں ان کفار کو بھی روکتی ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے یہاں پر پھر سے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہ ایسا مضمون ہے جو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لہٰذا میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا، بس آیات اور ان کا ترجمہ اور ہلکی سی تشریح کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مضمون کئی دفعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 61 میں سورہ بنی اسرائیل کی کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ محبوب یاد کرو، اس حوالے سے بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس میں کون سا ایمانی نقطہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب یاد کرو۔ اس قسم کا خطاب اسی سے کیا جاتا ہے جس نے پہلے واقعہ دیکھا ہو اور پھر اس کو کہا جا رہا ہو کہ وہ واقعہ یاد تو کرو جو ہم نے دیکھا تھا۔ اور یہ حضرت آدم کی تخلیق کے بعد جب اللہ پاک نے یہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور فرشتوں نے سجدہ کیا، اس واقعے کے حوالے سے اللہ پاک فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ محبوب یاد کرو۔ یہ انداز خطاب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ابھی جب کہ حضرت آدم کی تخلیق ہی ہوئی تھی اور تمام انسان عالم ارواح میں تھے اور ملائک نے سجدہ کیا تھا، ابلیس نے منع کیا تھا، اس وقت کے تمام حالات بھی ہمارے حبیب کو پتہ ہیں۔ اور کیسے پتہ ہیں؟ پڑھ کر نہیں پتہ ہیں، کیونکہ آپ امی تھے، آپ نے کسی استاد سے پڑھنا نہیں سیکھا، آپ امی تھے، پڑھ کر نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، سن کر بھی نہیں پتہ ہے، کیونکہ اس قسم کے واقعات آسمانی کتابوں میں مذکور تھے، اور کوئی ایسی تاریخی شہادت نہیں ملتی کہ آقا کے تعلقات کسی عیسائی اور یہودی عالم سے ہوں کہ جس عالم سے آپ نے یہ واقعات سن لیے اور سن کر کے آپ کو علم ہو گیا۔ تو یہ جو علم ہے حضرت آدم کی تخلیق، ملائکہ کا سجدہ کرنا، ابلیس کا انکار کرنا، حضرت آدم کا جنت میں رہنا، نکالا اور وہاں سے ان کا زمین پہ تشریف لانا، ان تمام واقعات کا علم ہمارے آقا کو پڑھ کر بھی نہیں کیونکہ آپ امی تھے، سن کر بھی نہیں کیونکہ ایسی کوئی تاریخی شہادت نہیں ملتی۔ ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ آقا کو یہ سارے علوم دیکھ کر کے حاصل تھے۔ کیسے حاصل تھے؟ دیکھ کر کے حاصل تھے، اور دیکھ کر کے کیسے حاصل ہوں گے؟ جب اس وقت ہمارے آقا موجود ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی وجہ سے آقا نے فرمایا کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب یاد کرو
جب ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے کیا کہا؟ اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ یہ ابلیس نے کہا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں، ابلیس کو اللہ پاک نے آگ سے بنایا، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، اور اسی سے ابلیس نے یہ سمجھا کہ آگ لطیف ہے بنسبت مٹی کے، آگ میں لطافت ہے اور مٹی میں کثافت ہے، بھاری پن اور بوجھل پن ہے۔ آگ اوپر کی جانب اٹھتی ہے، یہ اس کی طبیعت ہے اور فطرت ہے۔ جب شعلے بھڑکنے لگے تو شعلے آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں نا، زمین کی گریویٹی تو ان کو نہیں کھینچتی، حالانکہ بڑی ہلکی ہوتی ہے یہ وہ شعلے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ بھاری چیزیں گریویٹی کھینچ لیتی ہے لیکن ہلکی چیزیں نہیں کھینچ پاتی، ہے نا؟ تو خیر، کہ جیسے مثال کے طور پہ چھت سے آپ ایک مرغے کا پنکھ ہلکا سا چھوٹا سا اسے، اور ایک 5 کلو کا جو وزن کرنے کے لیے جو ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اسے؟ باٹ بولتے ہیں۔ تو 5 کلو کا باٹ اور مرغ کا پنکھ بھی یہ چھت پر سے پھینکے تو پنکھ تو ہلکا ہے، تو یہ گریویٹی کو اس کو زیادہ شدت سے کھینچنا چاہیے، لیکن اس کا الٹ ہوتا ہے کہ 5 کلو والا پہلے آتا ہے، وہ جو پنکھ ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ تو خیر، کبھی کبھی غائب ہو جاتی ہے۔ خیر، اس کی بھی ایک ایکسپلینیشن ہے، سائنس والوں نے کی ہے کہ وہ جو 5 کلو کی باٹ ہے تو اس کا جو ماس ہے، ایک اس کے اندر جو حجم ہے، اس کی بھی اپنی گریویٹی ہے، اور وہ اس کو زمین کی گریویٹی کی جانب جانے سے اس کو الٹی جانب کھینچتی ہے۔ مطلب یہ ایک ہے کہ اس کی بھی اپنی ایک گریویٹی ہے۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ حضور اعلیٰ حضرت نے اس حوالے سے بڑی نفیس تحقیق پیش کی ہے، بڑی نفیس تحقیق پیش کی ہے، اور آپ نے کئی دلائل سے اس کا رد کیا ہے، اور کہا ہے، اور وہ بھی سائنسی دلائل سے، قرآن و حدیث کے دلائل سے نہیں بلکہ سائنسی دلائل سے رد کیا ہے۔ اور آپ نے بیان کیا ہے یہ کہ جو چیزیں زمین کی جانب گرتی ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ زمین میں گریویٹی ہے اور زمین کھینچتی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ جو چیزیں زمین کی اصل سے ہیں ان کی طبیعت ہی میں یہ ہے کہ وہ نیچے کی جانب آئیں، تو اپنی اصل کی جانب آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر، تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ آگ کے شعلے اوپر کی جانب اٹھتے ہیں اور مٹی میں کثافت ہے وہ نیچے کی جانب آتی ہے۔ تو اسی سے ابلیس نے یہ استدلال کیا کہ میرا مادہ تخلیق آگ ہے اور آدم کا مادہ تخلیق مٹی ہے، مٹی نیچے کی جانب آتی ہے، آگ اوپر کی جانب آتی ہے، لہذا میں افضل ہوں، آدم مفضول ہیں۔ اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مفضول افضل کے سامنے جھکے، افضل مفضول کے سامنے نہیں جھکے گا، جو بڑا ہوگا وہ چھوٹے کے سامنے تھوڑی جھکے گا، جو چھوٹا ہوگا وہ بڑے کے سامنے جھکے گا نا۔ یہ استدلال کیا ابلیس نے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اسجد لمن خلقت طینا، کہ مولا کیا میں اسے سجدہ کروں گا جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ یہیں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے مادہ تخلیق اور اپنی پیدائش سے متعلق چیزوں پر غرور کرنا یہ ایک ابلیسی عمل ہے، یعنی کہ وہ فضیلتیں جو ہمیں پیدائش کی وجہ سے حاصل ہیں، جیسے کہ ذات، برادری، قبیلہ، خاندان، یہ تمام چیزیں یہ ایسی فضیلتیں ہیں جو کہ پیدائش کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ یا کسی کا تو نہیں ہوا تھا کہ اسے سید بنایا جائے،
اللہ رب العزت سے اسے خان بنایا جائے، شیخ بنایا جائے، اسے انصاری بنایا جائے، کوئی ڈیل تو کر کے نہیں آتا نا وہاں سے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے جس خاندان میں چاہے پیدا کر دے۔ تو اپنی ذات پر کہ ہم اونچی ذات سے ہیں، اس پہ فخر کرنا، اس پہ گھمنڈ کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایسا شنیع عمل ہے جس کا تعلق جا کر کے ابلیس سے ملتا ہے، اور یہ گناہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا، اپنے مادہ تخلیق پہ اس نے گھمنڈ کیا نا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اسجد لمن خلقت طینا، محبوب کہ مولا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ مادہ تخلیق پہ گھمنڈ کرنا ابلیسی عمل ہے۔ اسلام میں ذات، برادری، قبیلہ، خاندان، ان تمام چیزوں کی وجہ سے فضیلت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، فضیلت کا کوئی تصور بھی موجود نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، یا کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، مگر فضیلت ہے تو تقوی کی وجہ سے۔ ایک انصاری جلاحہ، جس کو عام طور سے مسلمانوں میں ایک چھوٹی ذات لوگ سمجھتے ہیں، اگر وہ متقی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ اس شیخ، اس پٹھان یا اس سید سے زیادہ افضل ہے کہ جس کی زندگی ہمیشہ فسق و فجور اور گناہوں میں گزر رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ آقا، ہمارے آقا کی تعلیم ہے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ تو مادہ تخلیق پہ گھمنڈ یا ذات برادری کی وجہ سے گھمنڈ کرنا، یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا۔ اب ایک بات جب آ گئی ہے تو میں بتا دوں کہ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بھی جو فضیلت ہے نا، وہ فضیلت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں سے اپنے آپ کو ہم برتر سمجھنے لگ جائیں، کہ اگر کوئی متقی اور پرہیزگار ہے، اور آقا نے تو فرما دیا کہ الا بالتقوی، تقوی کی وجہ سے فضیلت ہے۔ قرآن میں تو فرما دیا اللہ پاک نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، شریعت پہ چلنے والا ہے تو گناہ گاروں کو وہ حقیر سمجھے، اور وہ یہ سمجھے کہ نہ اس کی اوقات کیا ہے کہ ہمارے بغل میں آ کر کے بیٹھے۔ ایک تھا نا بنی اسرائیل کا عابد، بنی اسرائیل میں عابد اس کو کہا جاتا تھا جو لگاتار 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت کرے لگاتار، تب وہ عابد کا لقب پاتا تھا۔ تو ایک عابد تھا، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت تھی رب کی بارگاہ میں کہ جب وہ نکلتا باہر، دھوپ ہوتی تو اللہ پاک بادل کا ایک ٹکڑا بھیج دیتا جو اس کے سر پہ سایہ کیے رہتا اور ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ ایک بار بیٹھا تھا تو اس کے علاقے کا ایک فاسق و فاجر شخص، بڑا گناہ گار شخص آ کے اس کے بغل میں بیٹھ گیا۔ اس نے تحقیر کی نیت سے اس کی جانب دیکھا، تحقیر اور حقارت کی نیت سے، کہ میں عابد ہوں، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، اور یہ فاسق و فاجر، اس کی اتنی ہمت کہ آ کر کے میرے بغل میں بیٹھ گیا۔ تو محض اس کے اس خیال کی وجہ سے اور اس تکبر کی وجہ سے یہ اللہ رب العزت نے اللہ پاک نے یہ عذاب اس کے اوپر نازل کیا، سمجھ لیں، یا یہ انجام اس کا کیا کہ جب وہ فاسق و فاجر اٹھ کر چلنے لگا، جب اسے محسوس ہو گیا کہ یہ بندہ ہمارا اس کے بغل میں بیٹھنا جو ہے پسند نہیں کر رہا ہے، تو جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو بادل کا وہ ٹکڑا جو اس کے ساتھ رہتا تھا نا، اسے چھوڑ کر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگ گیا، اور عابد صاحب رہ گئے دھوپ میں۔ تو انہوں نے دل میں خیال کیا کہ آخر ایسا کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو ہاتف غیبی سے ایک صدا آئی کہ تمہارے تکبر کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال ہم نے اکارت کر دیے، اور اس کے حسن نیت کی وجہ سے اس کے تمام گناہ مٹا دیے۔ کہ اس فاسق و فاجر کی نیت یہ تھی کہ اس عابد کے بغل میں جا کر میں بیٹھوں گا تو دھوپ بھی ہے، بادل کا سایہ بھی مل جائے گا،
اور اس عابد کے بغل میں بیٹھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک میرے دل میں گناہوں کی نفرت ڈال دے اور اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے۔ تو اس حسن نیت کی وجہ سے اللہ پاک اس ہاتف غیبی نے اللہ کی جانب سے یہ پیغام اسے سنایا عابد کو کہ اس کے حسن نیت کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہارے تکبر کی وجہ سے تمہاری تمام نیکیاں برباد گئیں۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے فضیلت ہے، لیکن اللہ کے بندوں پر نہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تقوی سے عزت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ عزت عطا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے بندوں کو حقیر سمجھنے لگو اپنے سامنے۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے، سمجھ رہے؟ یہ مطلب ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اور اس کے بعد ابلیس نے یہ بھی کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ قال، اس نے یہ ابلیس بولا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ ابلیس نے کہا کہ دیکھ مولا، دیکھ تو نے جو انہیں مجھ سے معزز رکھا ہے، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں ضرور اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ ابلیس نے کہا کیا کر ڈالوں گا؟ پیس ڈالوں گا۔ پیسنا مراد اعتقاد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کہ گناہوں میں مبتلا کروں گا، فاسد عقیدے اس کے دل میں ڈال دوں گا۔ یہ پیسنے سے مراد یہ ہے، اس سے گناہ کراؤں گا، اس کے قدم کو زیادہ حق سے بھٹکاؤں گا۔ یہ بھی اس نے وعدہ کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اگر تو مجھے مہلت دے، اور اللہ پاک نے اسے مہلت دے دی کہ انک لمن المنظرین، جا تمہیں قیامت تک مہلت ہے۔ اور اللہ پاک نے آیت نمبر 64 میں فرمایا یہ بھی کہ اپنے سواروں، اپنے پیادوں کے ساتھ جا کر انسانوں پر فوج کشی کر، اور یہ فرمایا اسی صورت میں آیت نمبر 64 ہے کہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں تو شریک ہو جا، یعنی کہ جیسے چاہے ویسے تصرف کر، وسوسہ ڈال، انہیں گناہوں میں مبتلا کر، مال و اولاد کے حوالے سے وسوسہ میں ڈال، ہر اعتبار سے تو انہیں بہکا۔ اور اللہ پاک نے فیصلہ پہلے ہی سنا دیا تھا کہ اذهب، جا، جو چاہ، جو تم سے ہو سکے اور بن پڑے وہ کر، لیکن یاد رکھنا کہ جو تیری اتباع کرے گا اور پیروی کرے گا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تم سب کا بدلہ میں جہنم دوں گا۔ سب کا بدلہ یہ ہے جو تم ہے، یہ تمہارے متبعین، تمہارے پیروکار، سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب اس کے بعد کچھ اور احادیث بھی ہیں، کئی بار میں نے آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کیا ہے، لہٰذا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب اس نے یہ کہا کہ مولا میں سب کو گمراہ کروں گا، پیش ڈالوں گا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تو سب کو گمراہ کر، جیسا چاہے ویسا کر، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو سعید خدری کہ آقا نے فرمایا کہ ابلیس نے عرض کیا کہ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّي لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ۔ یہ ابلیس نے عرض کیا کہ مولا جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے جواب دیا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونَ، کہ جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معافی عطا کرتا رہوں گا اور بخشتا رہوں گا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے یہاں سے کہ ابلیس کو اللہ پاک نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ جو ہے ہمیں گمراہ کرے، ہم سے گناہ کرائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو دنیا ہے، دارالامتحان ہے، آزمائش کے تحت اور اپنی حکمت کے مطابق اللہ پاک نے ابلیس کو مہلت دی
لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے اپنی رحمت و مغفرت کا دامن اتنا وسیع کر دیا ہے کہ ہم جب بھی اس سے مغفرت مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی رحمت ہمیں آگے بڑھ کر اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے کہ نہیں؟ اب ایک بات میں یہاں پر بتا دوں کہ حضرت آدم کو اللہ پاک نے اتنی جو فضیلت عطا کی، خلافت عطا کی، فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے خونریزیاں کرے گا، فساد مچائے گا، تمام چیزیں. تو انہوں نے زبان سے تو یہ عرض کیا خدا کی بارگاہ میں کہ ایسی مخلوق کو تو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پہ جا کر خونریزیاں اور فساد کرے گی، لیکن انہوں نے دل میں یہ چھپا کے رکھا تھا کہ ہم تو جو ہے ہمیشہ تمہارے ہر حکم کی پیروی کرتے ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تمہاری تسبیح کرتے رہتے ہیں، تمہاری بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں. تو دل میں یہ چھپایا کہ خلافت کے ہم زیادہ حقدار ہیں. تو آخر وجہ فضیلت حضرت آدم کی کیا ہے؟ وجہ فضیلت ملائکہ پر، اور یہ اتنا بڑا مقام کہ اللہ رب العزت نے خلافت عطا کی اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ کیا عبادت و ریاضت؟ تو کیا عبادت و ریاضت میں فرشتے کم ہیں؟ ان سے تو گناہ ہو بھی نہیں سکتا، ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے انہیں نفس دیا ہی نہیں ہے. کیا ابلیس کی عبادتیں کم تھیں؟ اس کی عبادتیں بھی کم نہیں تھیں، وہ تو کئی لاکھ سال اس نے عبادت کی تھی. تو آخر حضرت آدم کی وجہ فضیلت کیا ہے؟ تو اس وجہ فضیلت کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وجہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، تمام نام سکھا دی. ابھی اس کی تفصیل میں کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا پوری آیت سن لیں کہ اللہ پاک نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو یہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا. یعنی کہ فقط نام نہیں بتایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ دکھا بھی دیا، ان چیزوں کو دکھایا بھی جو قیامت تک ہونے والی تھی. اور اس کے بعد ان چیزوں کو ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس خیال میں کہ خلافت کے زیادہ حقدار تم ہو، جو تم لوگوں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی ہے بات، اگر سچے ہو تو ان تمام چیزوں کے نام بتا دو، ان چیزوں کے نام بتا دو. کیونکہ خلافت جو ہوتی ہے وہ انتظام و انصرام کے لیے ہوتی ہے، اور انتظام و انصرام میں خالی تقوی اور پرہیزگاری اور گناہ نہ کرنا یہ کام نہیں کرتا، بلکہ انتظام و انصرام کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے. اگر علم ہوگا تبھی ہو پائے گا نا. جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ تمام معاملات کا دیکھ ریکھ کرے گا، انتظام و انصرام کرے گا. حضرت آدم کو اللہ پاک نے بطور تربیت جنت میں بھی رکھا کہ آدم جنت میں رہ لو، دیکھ لو یہاں کے انتظامات، دیکھ لو یہاں کے محلات، دیکھ لو یہاں کے دریائیں، دیکھ لو یہاں کی تمام نعمتیں دیکھ لو، اس کے بعد جنت میں جانا، اور پھر جنت کو اس کے بعد زمین پر جانا اور زمین کو تم جنت نشان بنا دینا. تو جو جنت میں حضرت آدم کو رکھا اللہ پاک نے کیوں رکھا؟ علماء فرماتے ہیں اسی وجہ سے رکھا تھا تاکہ انتظام و انصرام دیکھ لیں، پھر وہاں سے آ کر یہاں کریں زمین پہ. تو علم ضروری ہے خلافت کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا بتا دو ان چیزوں کے نام. تو فرشتوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا تو پاک ہے،
ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، باقی کوئی علم ہمیں نہیں ہے۔ علم والا اور حکمت والا تو ہے، انک انت العلیم الحکیم، علم والا اور حکمت والا تو ہے۔ یہ تمہاری حکمت بہتر طور سے جانتی ہے کہ حضرت آدم کو خلافت کے لیے کیوں چنا گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کہ اے ملائکہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کا غیب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہو۔ تو یہ ان آیات میں اللہ پاک نے حضرت آدم کی وجہ فضیلت کو بیان کیا ہے، اور وجہ فضیلت کیا ہے؟ علم ہے، علم۔ اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، صرف اس ایک ٹکڑے میں، آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ پاک نے حضرت آدم کے علم کی وسعت بیان کیا اور فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ اسماء کا جو لفظ ہے، اسماء عربی زبان میں یہ سمون سے بنا ہے۔ کس سے؟ سمون، اور سمون کا معنی ہوتا ہے علامت، نشانی، علامت اور نشانی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حضرت آدم کو فقط نام نہیں سکھائے بلکہ تمام چیزوں کی علامتیں، نشانیاں، ان کے بنانے کا طریقہ، استعمال کا طریقہ، تمام چیزیں بالتفصیل سکھا دی۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نام سکھائے۔ کیا سکھائے؟ نام سکھائے۔ لیکن جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور چیزوں کے جو اوصاف ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو استعمال کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، بنانے کے جو طریقے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے تمام طریقوں، تمام اوصاف اور تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا نا، کہ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ وصف ہے، نام تو ہوگا نا۔ تو جب اللہ پاک نے نام سکھا دیا تو نام ہی سکھانے میں تمام چیزوں کو بنانے کا بھی طریقہ آ جاتا ہے، ان کے استعمال کا بھی طریقہ آ جاتا ہے، کیونکہ بنانے کے طریقہ کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوگا، استعمال کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوگا، استعمال کے طریقے کا، اوصاف کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوگا، خواص کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوگا۔ تو اللہ پاک نے تمام نام سکھا دیے۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنی چیزوں کو بنانے کا طریقہ اور تمام چیزیں سکھائی اللہ پاک نے، ان میں یہ بھی لفظ لکھا ہے علماء تفسیر نے کہ حتی القصعہ، یہاں تک کہ چھوٹی پیالی کا بھی نام اور بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ دودھ کا برتن یا جتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بس کہہ لیں، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی، قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی، تمام چیزوں کو بنانے، ان کا طریقہ استعمال، ان کا نام، سب کچھ اللہ پاک نے حضرت آدم کو سکھا دیا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا حضرت آدم کو، 7 لاکھ زبانوں کا علم۔ ابھی تک انسانوں کی ابتدا سے لے کر آج تک 7 لاکھ زبانیں معجز وجود میں آئی بھی نہیں ہیں، اور 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ پاک نے حضرت آدم کو دیا تھا۔ اب آپ بتائیں کیسے ایک ہی چیز کو 7 لاکھ زبانوں میں 7 لاکھ نام اور 7 لاکھ طریقے سے لکھا جائے گا اسے۔ یہ حضرت آدم کے علم کی وسعت ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو، مان لیجیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو قیامت تک پیدا ہونے والی تمام چیزوں کو بنانے، استعمال کرنے، سب کچھ جب سکھا دیا، تو آخر ترقی اور عروج کی اس منزل تک پہنچنے میں انسانوں کو اتنے 1000 سال کیسے لگ گئے؟ ہے کہ نہیں؟ کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے جب حضرت آدم کو سب کچھ سکھا کے بھیجا تھا تو وہ آتے اور سوئی سے لے کے راکٹ تک تمام چیزیں بنا دیتے اور اپنے بچوں کو ہبا کر دے دیتے کہ جاؤ عیش کرو۔ تو آخر اتنے سال کتنے کیسے لگ گئے؟ 8000 سال انسانوں کو آئے ہوئے اس دھرتی پر کتنے سال ہوئے ہیں؟ 8000 سال۔
تقریباً 100-2 سال اوپر نیچے آپ کر لیں، لیکن 8,000 سال سے زیادہ نہیں ہوئے۔ وہ جو سائنسدان اپنے ذہن کی اڑان کا استعمال کر کے کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال تک انسان جو ہے درختوں کی شاخوں پر رہا، پھر ہزاروں سال تک غاروں میں رہا، ہزاروں سال تک ننگا پنگا گھومتا رہا، ہزاروں سال تک کچا ایسی کھاتا رہا، کچا کھاتا رہا، اسے بنانے کی ترکیب نہیں تھی۔ تو یقین جانیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو واہیات ہیں، بے سر پیر کی باتیں ہیں، جن کا عقل و خرد اور ہنر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی باتیں وہی کر سکتے ہیں جو کہ ڈاروینزم پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے بندر سے اٹھ کر کے بنا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ انسانیت کی اس سے بڑی تذلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ کہا جائے کہ یہ ہزاروں سال تک درختوں کی شاخوں پہ رہا، ہزاروں سال تک غاروں پہ رہا، کچا پکا کھاتا رہا، ننگا گھومتا رہا۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، انسانی ذہانت کی تذلیل ہے، انسانی عقل کی تذلیل ہے۔ یہ اللہ پاک نے انسانوں کو دماغ دیا ہے، اور اس میں اتنی طاقت ہے نا کہ اگر انسان چاہے تو کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ اور اس دماغ کے ہوتے ہوئے اور ہزاروں سال تک انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے، یہ باتیں جو ہیں یقین جانیں، سمجھ لیں صرف اور صرف تھیوریز ہیں۔ فیکٹ تو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے نا، حضرت آدم پہلے انسان ہیں، اور وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کی عقل کا استعمال تمام انسانوں کی عقلیں مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ وہ زمین پر آئے، حضرت جبریل آئے، کھیتی باڑی کا تمام طریقہ سکھایا ترنت، اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام معاملات اللہ پاک نے سکھا دیے۔ تو اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ 8,000 سال کیسے لگ گئے، لگ بھگ جب سب کچھ سکھائی دیا تھا اللہ پاک نے حضرت آدم کو، تو میں عرض کرنا چاہوں گا یہ دنیا جو ہے نا عالم خلق ہے۔ کیا ہے؟ عالم خلق ہے۔ یہاں پہ ہر چیز کے لیے اللہ کی یہ عادت جاریہ ہے کہ اس نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ظاہری سبب متعین کر رکھا ہے، ظاہری سبب۔ اور چونکہ یہ دنیا عالم خلق ہے، لہذا تمام معاملات یہاں پہ تدریجاً ہوتے ہیں، تدریجاً، اسٹیج بائی اسٹیج، ایک منزل سے دوسری منزل تک، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار آسمان سے اتر جائے، نہیں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سب کچھ سکھا دیا، لیکن یہ چونکہ دنیا عالم خلق ہے، اور عالم خلق میں تدریج ہوتی ہے، اور یہ اللہ پاک کی ربوبیت کا بھی تقاضا ہے، تو خدا کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہوا، عالم خلق میں جاری قانون تدریج کا تقاضا یہ ہوا کہ انسان ترقیات تک اپنی ذہانت کا استعمال کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اور اسٹیج بائی اسٹیج پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بار کی حضرت آدم یا اللہ پاک وحی کے ذریعے بتا دے سب کچھ، نہیں، بالتدریج انسان وہاں تک پہنچے۔ یہ خدا کی ربوبیت کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ ربوبیت یہ ہے کہ کسی چیز کو دھیرے دھیرے اپنے کمال تک پہنچانا، اور قانون تدریج کا بھی یہ تقاضا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے اپنی ذہانت اور اپنی محنت کا استعمال کر کے وہاں پر پہنچے۔ اب ایک بات میں بتاؤں آپ کے سامنے، آخری بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو تمام نام سکھا دیے، اور قیامت تک جتنی چیزیں بنیں گی، سوئی سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیزیں تک، جب تمام چیزوں کے بنانے کا، استعمال کا، خواص، اوصاف، سب کچھ جب بتا دیا، تو ظاہر ہے کہ آپ کو تمام علوم جو آج سائنسی علوم جو ہیں، جنہیں دنیاوی علوم بھی عام طور سے کہا جاتا ہے، دنیاوی علوم، حالانکہ یہ تقسیم اسلام کے نظریے کے خلاف ہے کہ علم کو دین اور دنیا کے خانوں میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ یہی آیت کریمہ دیکھیں، جب تمام چیزوں کے اوصاف اور خواص جب بتا دیے، تو جتنے سائنسی علوم آج پڑھائے جاتے ہیں، وہ سارے علوم اللہ نے حضرت آدم کو بتا دیے، بتائے کہ نہیں بتائے؟ سارے عالم بتائے، سارے علوم بتا دیے، اور جب سارے علوم بتا دیے تو وہ سارے علوم حضرت آدم کی وجہ فضیلت بنے کہ نہیں بنے؟ کیا صرف
دینی علوم حضرت آدم کی فضیلت کی وجہ بنے. دینی علوم میں کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت ہے، اس کی ذات و صفات کی معرفت ہے. یہ تمام علوم تو اللہ نے حضرت آدم کو پہلے ہی عطا کر دیے تھے، پہلے ہی عطا کر دیے تھے. اب جو علوم دیے گئے وہ عام طور سے وہ علوم دیے گئے جو کہ خلافت کے معاملات کو انجام دینے کے لیے ضروری تھے. تمام دینی علوم، رب کی ذات و صفات کے علوم، یہ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیے. تو حضرت آدم کی وجہ فضیلت ایسا نہیں ہے کہ محض دینی علوم کی وجہ سے ہے جو اللہ نے اپنی معرفت عطا کی، نہیں. حالانکہ دینی علوم بڑی وجہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن و حدیث میں جتنی فضیلت دینی علوم کی آئی ہے اتنی فضیلت اور سارے علوم کی نہیں آئی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جن علوم کو علوم دنیا کا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت و اہمیت نہیں، یا ان کی وجہ سے کوئی اخروی اچھا نتیجہ یا اچھا انجام مرتب نہیں ہوتا، یہ اسلام کے نظریے کے خلاف سوچ ہے. تمام علوم جو کہ اس کائنات سے متعلق ہیں، جب ہم ان علوم کو پڑھ کر کے کائنات پہ غور کریں گے تو ظاہر ہے خدا کی خلاقیت اور اس کی قدرت کے شواہد و دلائل کے دروازے ہمارے سامنے واہ ہوں گے. اور جب وہ دروازے واہ ہوں گے تو خدا کی معرفت بڑھے گی، خدا کی پہچان حاصل ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا بتائیں کہ اگر کوئی کسی نے میڈیکل سائنس پڑھا، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی، اور اس ہمارے بدن میں اللہ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں، اللہ کی تخلیقیت اور اس کی خلاقیت کی جو شانیں اس بدن میں دکھائی دیتی ہیں، کیا ایک ایسا شخص جس نے میڈیکل سائنس یا ڈاکٹری کی تعلیم کبھی نہیں حاصل کی وہ سمجھ سکتا ہے؟ جتنا اچھے طریقے سے ایک ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے، عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا نا. ستارے اور سیارے اور جو جتنے سیلیسٹیل باڈیز ہیں، اسٹارز اور پلینٹ سب کے ساتھ، ان میں جو خدا کی قدرت کے مظاہر ہیں اور خدا کی شان تخلیق کے شواہد و دلائل ہیں، ایک ایسٹرونومی پڑھا ہوا شخص جتنا اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ زمین میں جو مختلف لینڈسکیپس ہیں، کہیں پہ یہ دریا، کہیں پہ سمندر، کہیں پہ پہاڑ، کہیں پہ نالے، کہیں پہ جھرنے، کہیں پہ ریتیلا میدان، کہیں پہ جنگلات، پھر جنگلات کی کئی قسمیں. ان تمام چیزوں کو جو ایک جیوگرافی پڑھا ہوا شخص زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ درختوں میں خدا کی قدرت کے جو مظاہر ہیں، ایک بوٹنی پڑھا ہوا شخص جتنا اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، کیا عام انسان سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا نا. تو وہ سارے علوم، جن علوم کو پڑھ کر خدا کی قدرت، اس کی شان تخلیق کے شواہد و دلائل کے دروازے ہمارے سامنے کھلتے ہیں، اور اللہ کی معرفت مخلوقات کے حوالے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. یقیناً اگر ان علوم کو اس نیت کے ساتھ ہم پڑھیں کہ ہم خدا کی معرفت و پہچان حاصل کریں، خدا کی قدرت کے مظاہر کو سمجھیں، تو پھر یہ وہ سارے علوم اسلام کی نگاہ میں بھی وقعت و فضیلت والے علوم ہوں گے، اور ان علوم کے پڑھنے پڑھانے پر بھی اللہ پاک ثواب عطا کرے گا. اور اصل کھیل تو نیت کا ہے، اصل کھیل تو ہے کہ نہیں ہے؟ ہجرت جیسے خالص دینی کام کے حوالے سے آقا نے فرمایا تھا، ایک شخص تھا نا جس نے ہجرت کی تھی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، مدینہ میں محبوبہ رہتی تھی، بخاری کی پہلی حدیث ہے یہ. آقا نے فرمایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہو اجر متحقق ہے اس کا. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس کی ہجرت جو ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو جیسی نیت ویسی برکت.
تو ہجرت جیسے دینی کام کے لیے آقا کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں ایک شخص ہجرت کر رہا ہے، آقا نیت کا حوالہ دے رہے ہیں. تو اصل کھیل تو نیتوں کا ہے. کوئی بعید نہیں. آپ بتائیں ایک عالم، مان لے اس نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، تمام دینی علوم پڑھے، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میرے علم کا ڈنکا بجنے لگ جائے، لوگ مجھے عالم کہنے لگ جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کماؤں، عزت حاصل کروں، شہرت حاصل کروں، تو یقیناً یہ سارے علوم حاصل کرنے میں جو اس کی محنت ہے وہ محنت رائے گاں جائے گی، اور اللہ پاک اجر نہیں عطا فرمائے گا. حدیث پاک ہے، عالم سے پوچھے گا کیا کیا، وہ کہے گا کہ میں نے قرآن و حدیث کا علم سیکھا اور عمل کیا اور لوگوں کو سکھایا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس وجہ سے حاصل کیا تھا تاکہ تمہیں لوگ عالم کہیں اور تمہاری عزت کریں. فرشتوں کو حکم دے گا سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈھکیل. تو ایک ایسا شخص جو قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے اور نیت دنیا کمانے کی ہے تو اس کا یہ کام دینی نہیں ہے. اور ایک ایسا شخص جو کہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، عصری علوم جنہیں کہا جاتا ہے وہ پڑھ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ ہم ان علوم کے حوالے سے اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، خلق خدا کریں گے، تو یقیناً اس کے وہ سارے علوم کو حاصل کرنے میں جو محنت ہے نا وہ دینی محنت اور دینی کاوش سمجھی جائے گی، اور اللہ پاک اسے اجر عطا کرے گا. اور یہ جو دین و دنیا کی تقسیم ہے یہ بات دراصل زوال کی نشانی ہے. بات دراصل یہ جب سیاسی کمزوری آئی ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس، 2 جنوری 1492 سقوط اندلس کا وہ تاریخی واقعہ جس نے مسلمانوں کے علمی، تہذیبی، تمدنی تمام فضائل و کمالات کو بھی چھین لیا، سیاست میں بے دست و پا کرنے کے ساتھ ساتھ، حکومت چھیننے کے ساتھ ساتھ ہمارا علمی ورثہ بھی چھین لیا. 2 جنوری 1492 کا وہ دن جبکہ اندلس مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا، تو یقین جانے اس کے بعد جو مسلمانوں پہ سیاسی زوال شروع ہوا تو یہ سیاسی زوال زمانہ گزرتے کے ساتھ ساتھ علمی، تہذیبی اور ہر محاذ پر زوال کی شکل اختیار کر گیا. اور اسی زوال کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. پہلے کی جو ہماری یونیورسٹیز ہوتی تھیں مسلمانوں کی، اسپین کی اسپین کی یونیورسٹیز جو تھیں، اسلامی اسپین، اسلامی اندلس، بعد میں تو اس کے 2 ملک بنے، ایک اسپین دوسرا پرتگال. تو اسلامی اندلس جو تھا نا وہاں پر جو یونیورسٹیز تھیں تو وہ یونیورسٹیز ہر قسم کے علوم کا مرکز ہوا کرتی تھی. وہاں پہ محض قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام عصری سائنسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. اور یورپ کے عیسائی اور یہودی بچے ان مسلم یونیورسٹیز میں آ کر کے علم حاصل کرتے تھے، اور وہیں پر علم حاصل کر کے پھر وہ اپنے یہاں گئے اور اپنے یہاں علم کی روشنی کو پھیلایا. اور سیاسی زوال کی وجہ سے ہماری توجہ علم سے ایسی ہٹی کہ ہم نے علم کو ہی ایسے خانوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ دنیا اور یہ دین، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دین والے دنیا سے یہ بالکل بے بہرا ہو گئے اور دنیا والے دین سے بے بہرا ہو گئے. یہاں پہ دین تو رہا لیکن دنیاوی ترقی نہیں رہی، وہاں پہ دنیا تو رہی لیکن دین کا اخلاص نہ رہا. یہ جو ایک انجام ہمارے سامنے ہے یہ سیاسی زوال اور حکومت کے چھیننے کا بھی اثر ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا تو یہ دینی دنیاوی خانوں میں جو تقسیم ہے یہ تقسیم اسلام اس کی تائید نہیں کرتا، اور اسلام کی نگاہ میں ہر وہ عمل جو اچھی نیت سے کیا جائے وہ دینی ہے، اور وہ عمل جس کی نیت میں فطور آ جائے وہ دنیاوی ہے. لہٰذا انہی سارے حالات کی وجہ سے اور جو حالات ہیں علمی یہ میدان میں ہمارے یہ پیچھے رہ جانے کی وجہ سے جو نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ جگ ظاہر ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو شخص جہاں رہے اس سے جتنا ہو سکے اور جس قسم کی کوشش ہو سکے
اپنے علمی ورثے کو سنبھالنے کے لیے اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے اسے ضرور چاہیے کہ وہ کوشش کرے، خواہ اجتماعی ہو خواہ انفرادی ہو، جس شکل میں ہو، کوشش کرنا ہر شخص کا دینی، ملی اور قومی ذمہ ہے، یاد رکھیں۔